جو وہاں پہ قتل عام ہوا ہے افسوس تو ضرور ہے، لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ پورے شہر کو مفلوج، جس طرح آپ نے لفظ یوز کیا، کر لیں۔ یہ روڈ بلاک کرنا گناہ ہے اور ہمارے کوئی بھی بندہ نہیں کرے گا۔ تو ہم بالکل مغرب سے پہلے انشاءاللہ اگر کسی نے کیا ہے ایک دو جگہ پہ، یہ ہماری نالج میں ہے ہوا ہے، تو ہم ان کو بالکل کلیئر کر دیں گے۔ افسران کو بھی یہ انسٹرکشن مل چکی ہیں اور انشاءاللہ اس پہ ہم ابھی سختی کریں گے اور کراچی کے شہریوں کو یہ ریلیف دیں گے، کیونکہ 3 دنوں سے انہوں نے بہت بھگتا ہے۔ کراچی میں آج رات تک دھرنے ختم کروا دیے جائیں گے، دھرنے والوں سے بات ہو گئی۔ کراچی پولیس چیف جاوید عالم اوجھو کی عوام کو یقین دہانی، کہا کہ دھرنے والوں سے آج رات سے پہلے احتجاج ختم کرنے سے گفتگو ہوئی۔ دھرنے والوں نے آمادگی کا اظہار کیا۔ افسران کو ہدایات ہیں مغرب سے پہلے سڑکیں کلیئر کرا دی جائیں، شہریوں کو ریلیف دیں گے۔ جاوید عالم اوجھو نے کہا کہ کراچی کے علاوہ کہیں دھرنے نہیں ہو رہے، دھرنے والوں نے آمادگی کا اظہار کیا۔ علامہ حسن ظفر نقوی نے خبردار کیا کہ انتظامیہ سے دھرنے ختم کرنے سے متعلق کوئی بات نہیں ہوئی، انہیں زور زبردستی کرنی ہے تو کر کے دیکھ لیں۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں دھرنے ختم، ناتا خان، ملیر 15 اور سپورہ چورنگی پر بند راستے کھول دیے گئے۔ یونیورسٹی روڈ سے ملیر کیمپ چیک پوسٹ 5 اور سادی ٹاؤن جانے والا روڈ کھل گیا۔ نیشنل ہائی وے پر گاڑیاں رواں دواں۔ دھرنوں کے باعث پبلک ٹرانسپورٹ کم، شہری مہنگا کرایہ دینے پر مجبور، منٹوں کا سفر گھنٹوں میں طے۔ پیپل بس سروس جزوی طور پر بحال، ملیر سے ٹاور جانے والی بسیں اپنی منزل کی جانب چل پڑی۔ کرم میں بدامنی، گرینڈ جرگہ کل پھر ہوگا۔ فریقین معاہدے کے کچھ شقوں پر اختلافات کا شکار، آمد و رفت کی بندش سے پریشانیاں مزید بڑھنے لگیں۔ زندگی گزارنے والی تمام سہولیات ناپید، علاقہ مکین ذہنی اذیت سے دوچار، علاج نہ ہونے سے بچوں کی اموات میں اضافہ۔ پارا چنار کے متاثرین سے اظہار یکجہتی کے لیے ملک بھر میں آج بھی مظاہرے، کراچی، اسلام آباد، لاہور، کوئٹہ میں دھرنے۔ پارا چنار میں سیکیورٹی انتظامات درست نہیں، سڑکیں کھلوانا علی امین گنڈاپور کا کام ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری کہتی ہیں کہ پنجاب کی ایئر ایمبولینس متاثرہ علاقے میں بھی خدمات سر انجام دے رہی ہے۔ اسٹاک ایکسچینج میں اضافہ ہوا، مہنگائی 4 سے 5% ہو گئی۔ مریم نواز نے وہ منصوبے شروع کیے جو پہلے کسی نے نہیں کیے۔ 2024 جاتے جاتے بھی اچھی خبریں اور خوشیاں دے کر جائے گا۔ گوادر کا نیا بین الاقوامی ہوائی اڈہ پاک چین عظیم دوستی کی مثال ہے۔ جدید سہولیات سے آراستہ ایئرپورٹ کی تعمیر پر عظیم دوست کے مشہور ہیں۔ وزیر اعظم میاں شہباز شریف کا نیو گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر اجلاس سے خطاب، کہا گوادر ایئرپورٹ فعال ہونے سے روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے۔ وزیر اعظم کی گوادر ایئرپورٹ کو مصروف ٹرانزٹ پوائنٹ بنانے کی حکمت عملی ترتیب دینے کی ہدایت۔ گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ کا افتتاح ایک مرتبہ پھر التوا کا شکار۔ ایئرپورٹ 1 جنوری کو پروازوں کے لیے فعال نہیں ہوگا۔ ترجمان PIA کے مطابق وفاقی وزیر ہوابازی کی عدم دستیابی کے باعث افتتاحی تقریب ملتوی کر دی گئی۔ پہلی قومی ایئر لائن کی پرواز بھی اب اڑان نہیں بھر سکے گی۔ وزیر اعظم سے افغانستان کے لیے پاکستان کے نمائندہ خصوصی محمد صادق خان کی ملاقات۔ شہباز شریف کو حالیہ دورہ افغانستان سے متعلق بریفنگ دی۔ ملاقات میں وزیر اعظم کے معاون خصوصی طارق فاطمی بھی موجود تھے۔ سیاسی استحکام ہوگا تو معاشی استحکام ہوگا۔ یہ سوچ نہیں ہونی چاہیے کہ میں ہوں تو سب ٹھیک، میں نہیں تو نہ ملک نہ کچھ اور۔ چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی کہتے ہیں کہ لاہور چیمبر کے مسائل مل کر حل کریں گے۔ انرجی سمیت تاجر کمیونٹی کے لیے مسائل ایوانوں تک نہیں پہنچتے۔ سینٹ کمیٹیوں کی نمائندگی مختلف سیاسی جماعتوں کے پاس ہے۔ پاکستان میں جمہوریت کے لیے مذاکرات کی ضرورت ہے، مذاکرات کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں۔ وفاقی وزیر تعلیم ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کی لاہور میں پریس کانفرنس، کہا پاکستان کسی اور راستے کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ ملک بھر میں 18,000 سے زائد مدارس کی رجسٹریشن ہو چکی ہے۔ مدارس کی رجسٹریشن اہم قدم ہے، اگر کسی نے وزارت تعلیم کے ساتھ نہیں جانا تو وہ نہ چاہے۔ چیئرمین پاکستان علماء کونسل حافظ طاہر محمود اشرفی کہتے ہیں کہ وزارت تعلیم سے رجسٹریشن کو سب نے تسلیم کیا ہوا ہے، دونوں نقطہ نظر کو اس آرڈیننس میں تسلیم کیا گیا۔ مدارس رجسٹریشن قانون سازی اسلامی نظریاتی کونسل نے بھی خوش آئند قرار دے دیا۔ نئے آرڈیننس کے اجرا سے مطالبہ پورا ہو گیا۔
اب DGRE میں مدارس کو قانونی حیثیت مل گئی. اختلافات کو اسی طرح ختم کیا جا سکتا تھا. معاملہ اب مستقل حل، مزید سیاست نہ کی جائے. چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل ڈاکٹر محمد راغب حسین نعیمی کا بیان. مفاہمت کی راہ ہموار. پیپلز پارٹی نون لیگ میں ایک بار پھر رابطہ. دونوں جماعتوں میں مذاکراتی کمیٹیوں کا مشترکہ اجلاس بلانے پر اتفاق. جنوری کے پہلے ہفتے میں متوقع. مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس بھی جلد بلانے پر غور. اتحادیوں میں تحفظات پر بھی بات چیت ہوگی. مذاکرات میں سندھ اور بلوچستان کے وزراء اعلیٰ، پنجاب KPK کے گورنر بھی شریک ہوں گے. اڈیالہ جیل میں توشہ خانہ 2 کیس کی سماعت 2 جنوری تک ملتوی. FIA کے تیسرے گواہ کا بیان ریکارڈ. بانی PTI بھی عدالت میں پیش. 108 تحائف کی فہرست بھی جمع. علیمہ خان نے میڈیا سے گفتگو میں بتایا کہ بانی PTI کہتے ہیں کسی کے کہنے پر کوئی ڈیل نہیں کروں گا. عدلیہ کا مذاق بنا دیا گیا. 9 مئی کی سازش پہلے سے کی گئی تھی. جوڈیشل کمیشن بنایا جائے. وزیر اعظم شہباز شریف سے انسداد پولیو ٹیم کی ملاقات. وزیر اعظم نے کہا کہ چیئرمین بل اینڈ میلنڈا گیٹس فاؤنڈیشن بل گیٹس نے مجھے خط لکھا. بل گیٹس فاؤنڈیشن اور تمام ملکی اور بین الاقوامی شراکت داروں کے مشکور ہیں. پاکستان سے پولیو کے خاتمے کے لیے مشترکہ کاوشیں جاری ہیں. ملک بھر میں سردی کی شدت برقرار. محکمہ موسمیات کا ٹھنڈ مزید بڑھنے کا اعلان. اسلام آباد، لاہور، کراچی کے باسی سرد ہواؤں کے گھیرے میں آ گئے. وفاقی دارالحکومت اور لاہور میں خشک موسم کی لہر برقرار. شہر قائد کا موجودہ درجہ حرارت 11 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ. بالائی علاقوں کے پہاڑ ہوئی کے گالوں میں گم. آسمان سے گرتی برف نے قدرت کے حسین مناظر کو چار چاند لگا دیے. شدید سردی کی لہر میں لوگ گھروں میں دبک کر بیٹھ گئے. کاخان میں سخت ٹھنڈ، پہاڑوں نے برف کی چادر اوڑھ لی. آبشار، جھرنے، ندیاں جم گئیں. منچلے سیاح بھی موسم کا مزہ لینے خوبصورت وادی میں پہنچ گئے. سینٹرل پرچیزنگ پاور ایجنسی کی بجلی سستی کرنے کی درخواست. نیپرا کل سماعت کرے گا. سرکاری ڈسکوز کے صارفین کے لیے بجلی 63 پیسے فی یونٹ سستی ہونے کا امکان. کمی ماہانہ فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کے تحت ماہ نومبر کے لیے مانگی گئی. کراچی کے اعلیٰ ثانوی تعلیمی بورڈ کی غیر ذمہ داری. انٹر حصہ اول کامرس ریگولر کے طلباء کا تعلیمی نقصان. امتحانات کو کئی ماہ گزر گئے، نتائج جاری نہ ہو سکے. کامرس کے نتائج میں تاخیر سے طلباء اور والدین پریشان. ناظم امتحانات سمیت کئی ملازمین چھٹیوں پر چلے گئے. انٹرمیڈیٹ امتحانات میں بے ضابطگیوں پر اسلامی جمعیت طلباء کا SM آرٹس اور کامرس کالج کے باہر احتجاج. سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ مکمل ناکام. شہر قائد کچرے کے ڈھیر میں تبدیل. گھر گھر سے کوڑا اٹھانے کا اصل مقصد ہی فیل ہو گیا. آڈیٹر جنرل کا رپورٹ میں انکشاف. اخراجات میں اضافے کے باوجود انتظامیہ نے سوالیہ نشان لگا دیے. گھروں سے کچرا اٹھانے کے لیے عملی اقدامات ترجیحی بنیادوں پر کرنے کی سفارش. کراچی میں چند سڑکیں ہی رہ گئی ہیں جنہیں سڑک کہا جا سکتا ہے. سندھ اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر علی خورشیدی سندھ حکومت پر برس پڑے. کہا کراچی پاکستان کا معاشی دارالحکومت ہے. شہر کے باسی بہت سے مسائل سے نابردآزما ہیں. شہر کے انفراسٹرکچر سے متعلق بے شمار مسائل ہیں. غزہ دہشت گردی کا نشانہ. اسرائیلی فوج نے مزید 30 افراد کی جان لے لی. اسپتالوں پر مستقل حملے. الوفا اسپتال میں 7 افراد شہید. اہلیہ اسپتال پر شیلنگ. مجموعی شہادتوں کی تعداد 45,484. 1,08,090 زخمی ہو گئے. غزہ میں سردی اور بارش سے 5 بچے دم توڑ گئے. اسرائیلی دہشت گردی کے خلاف سویڈن اور لندن میں احتجاج. خواتین اور بچوں کی بھی شرکت. ہزاروں معصوموں کا قاتل بھیانک مرض میں مبتلا. اسرائیلی وزیر اعظم کو 30ویں درجے کے پروسٹیٹ کینسر کی تشخیص. نتن یاہو کو انفیکشن پھیلنے کی وجہ سے اسپتال میں داخل کیا گیا جہاں ان کی سرجری کی گئی اور وہ کئی دن اسپتال میں ہی رہیں گے. ان کے خلاف کرپشن کیسز کی سماعت بھی آئندہ برس تک ملتوی کر دی گئی. دہلی چلو، ریل روکو اور اب پنجاب بند. بھارتی کسانوں کی مودی سرکار کے مظالم کے خلاف جدوجہد جاری. حکومت سے مذاکرات ناکام. کسان یونینز کی پنجاب بھر میں مکمل ہڑتال. کاروبار بازار بند. سڑکوں پر سناٹا. نظام زندگی مفلوج. یونیورسٹیوں میں امتحانات ملتوی. منڈیوں میں پھل اور سبزیوں کی فراہمی بھی روک دی گئی. پہلا ٹیسٹ T20 کی طرح صاف شکن. جنوبی افریقہ نے پاکستان کو 2 وکٹوں سے ہرا دیا. میزبان ٹیم 148 رنز کے تعاقب میں 8 وکٹیں گنوا بیٹھی. محمد عباس کی شاندار بالنگ. 6 کھلاڑیوں کو پویلین کی راہ دکھائی. ایڈم ماکرم پلیئر آف دی میچ قرار.
कौमी टीम की शिकस्त से जनूबी अफ्रीका की ड्रा हमवार आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गया। फूलों की सरजमीन बाजोड़ में 2 रोज़ा फेस्टिवल इख्तिताम पजीर, मुख्तलिफ खेलों के मुकाबले मुनक़िद। इख्तितामी तकरीब में शेर व शायरी और मज़ाहिया खाकों ने शुरका को खूब महसूस किया।